اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اس اہم فرض کی بجا آوری کا شرف روز ازل سے مولانا سید نصیر الدین دہلوی کے لیے مقدر ہو چکا تھا، جنہوں نے سید صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، دعوت جہاد سے ایک جماعت تیار کی اور سید صاحب کی طرح وطن معلوف سے ہجرت کر کے کاروبار جہاد کی تجدید کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ٹونک، اجمیر، میرٹھ، امروہہ، رامپور وغیرہ کا دورہ کیا۔ حاجی سید عبدالرحیم صورتی، مولوی بہاؤالدین چنیا پٹنی، احمد صادقار، امام الدین سوزن ساز وغیرہ آپ کے رفیق خاص تھے۔ آپ کی خواہش یہ بھی تھی کہ ہجرت سے پیشتر ملک کے اور حصوں کا بھی دورہ کریں۔ حضرت سید احمد صاحب شہید رحمہ اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے نقیب جا بجا دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے۔ مثلا مولانا ولایت علی عظیم آبادی، جو سید صاحب کی شہادت کے بعد وطن واپس آ گئے تھے اور نظام از سر نو قائم فرما رہے تھے، ان کے بھائی مولانا عنایت علی مشرقی بنگال میں سرگرم عمل تھے۔ مولانا سید محمد علی مدراس میں وعظ و نصیحت کے مرکز قائم کرنے کے بعد ملک کے دوسرے حصوں میں مشغول تھے۔ مولانا سید اولاد حسن قنوجی بھی اپنے گرد و پیش کام انجام دے رہے تھے۔ مولانا سید نصیر الدین صاحب چاہتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی ان مساعی میں تنظیم پیدا کر کے اندازہ فرما لیں کہ کل کتنی جمعیت کا انتظام ہو سکے گا اور آئندہ کے لیے مجاہدین کی آمد کا سلسلہ کس پیمانے پر جاری رہ سکے گا۔ مگر جب سوچا کہ اس طرح آغاز کار میں بہت تاخیر ہو جائے گی تو یہی فیصلہ کیا کہ زیادہ تاخیر روا نہ رکھی جائے، اور ظاہر ہے جواں مردانہ میدان جہاد میں اتر آنا بجائے خود دعوت و تبلیغ کا ایک مؤثر پیغام تھا۔ مولانا نصیر الدین صاحب کی والدہ محترمہ حیات تھیں، ان سے اجازت حاصل کی، سفر کا نہایت مختصر سامان ساتھ لیا۔ 3 ذی الحجہ 1250 ہجری 12 اپریل 1835 عیسوی کو گھر بار، اہل و عیال اور اعزاء و احباب سے مفارقت اختیار کر کے عرب سرائے میں جا ٹھہرے۔ 6 ذی الحجہ کو عرب سرائے سے روانہ ہوئے اور قطب صاحب میں حوض شمسی کے کنارے مسجد اولیاء کے متصل قیام کیا۔ 7 ذی الحجہ کو چلے تو ریواڑی پہنچے، عید الاضحیٰ کی نماز یہیں ادا کی۔ ریواڑی سے روانہ ہو کر جے پور قیام کیا، پھر ٹونک پہنچے جہاں نواب وزیر الدولہ کا دور حکومت تھا۔ نواب وزیر الدولہ سید احمد صاحب شہید کے پروردہ خاص مولانا سید نصیر الدین صاحب کی تشریف آوری کے لیے جشن براہ تھے۔ بڑے حوصلے سے خاطر مدارات کی مجمع کثیر کے ساتھ حلقہ بگوش ارادت ہوئے اور رخصت کے وقت بہت کافی سامان نظر کیا۔ مولانا سید نصیر الدین صاحب کا قافلہ ٹونک سے روانہ ہو کر اجمیر پہنچا، پھر جودھ پور میں قیام کیا۔ جودھ پور سے جیسلمیر ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوا، جہاں مختلف مقامات پر قیام ہوا۔ سندھ کے علماء، زعماء اور مشائخ سے تبادلہ خیالات کیا گیا، جہاد کی ترغیب دی گئی، جس قدر میسر ہو سکا سامان جہاد فراہم کیا گیا۔ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد یہ قافلہ مزاری بلوچوں کے علاقے میں پہنچا اور اسی علاقے کو قیام کے لیے منتخب کر لیا، جہاں کچھ مارکے ہوئے۔ پھر آپ ستانہ تشریف لے گئے اور اسی کو جہاد حریت کا مرکز بنا لیا، مگر ابھی پوری طرح جمنے نہ پائے تھے کہ پیغام اجل آ پہنچا، جس کو لبیک کہنا ناگزیر تھا۔ یہ چند سطریں جو اوپر گزریں سیرت سید نصیر الدین کا نقش ناتمام ہے، رحمہ اللہ وقدس سرہ۔ وہ خاص بات جس کے لیے مولانا نصیر الدین صاحب کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آپ کی جد و جہد چند نفوس کی جاں بازی اور سرفروشی تک محدود نہیں تھی، بلکہ جذبات حریت کے جو شعلے آپ کے دل و دماغ میں مشتعل تھے، آپ نے ان کی چنگاریاں پورے شمالی ہند میں پھیلا دی تھیں۔ وہ سینکڑوں عمائد اور اپنے اپنے علاقے کے سربراہ علماء اور زعماء، جن کے پاس مولانا نصیر الدین صاحب نے اعلام نامے بھیجے اور جن سے نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا، ان میں سے محترم غلام رسول صاحب مہر نے 106 حضرات کے نام دریافت کر لیے ہیں۔ یہ بزرگ اور رہنما دہلی، میرٹھ، پھلت، نگینہ گڑھ، مکیتسر،
امروہہ، مراد آباد، رامپور، بریلی، کانپور، لکھنؤ، فرخ آباد، باندہ، قنوج، جونپور، غازی پور، بنارس، آرا، سہسرام، پٹنہ، مظفر پور، چھپرا، مونگیر، کلکتہ اور نواح کلکتہ کے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعارف حضرت سید احمد شہید قدس اللہ سرہ العزیز کی تحریک کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ بہت سے وہ ہیں جن کا تعارف خاص اسی موقع پر ہو رہا ہے۔ جہاں تک 1857 عیسوی کی تحریک میں ان حضرات کی شرکت کا تعلق ہے تو یہ درست ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو 1857 سے پہلے ہی زندگی کے تمام مرحلے طے کر کے دار بقا کے منزل گزین ہو چکے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سوں کے جذبات افسردہ ہو چکے ہوں اور اس دار فنا میں زندہ رہتے ہوئے ان کے جذبات حریت فنا ہو چکے ہوں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مقام 1857 عیسوی کے جہاد آزادی میں قربان گاہ، ایثار و فدائیت بنے اور یہ آتش داں تھے جن کے شراروں نے شمالی ہند کے بڑے حصے کو آتش کدہ حرب و ضرب بنا دیا، تو کیا ہمیں یہ فرض کرنا ضروری ہوگا کہ جو تپش مولانا سید نصیر الدین صاحب نے پیدا کی تھی وہ سرد ہو چکی تھی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا؟ یا قرین قیاس یہ ہے کہ وہی چنگاریاں جن کو مولانا نصیر الدین صاحب نے اپنی پھونکوں سے جگہ جگہ سلگایا تھا، 1857 کے بعد سرسر نے دفعتاً ان کو آتش افزاں بنا دیا؟ تحریکات کی تدریجی رفتار اور ان کے مد و جزر سے جو واقف ہیں ان کا فیصلہ وہی ہوگا جن کو قرین قیاس بتایا گیا ہے۔ 1917 عیسوی سے لے کر 1947 تک کا 30 سالہ دور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ خلافت آل عثمان کے سقوط پر تحریک خلافت کی جو آندھی اٹھی تھی وہ 5 سال بعد مدھم پڑ گئی۔ ہندو مسلم اتحاد کے بجائے منافرت و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، یہاں تک کہ جب 1929 عیسوی میں کانگریس نے دوبارہ میثاق آزادی مرتب کیا تو ایک نئی نسل سامنے تھی، لیکن کیا کوئی بھی انصاف پسند اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نئی نسل کے تازہ خون میں حرارت پیدا کرنے والے وہی انجیکشن تھے جو شہیدان جلیانوالہ باغ 1919 عیسوی کے خون شہادت سے تیار کیے گئے تھے؟ بے شک 1917 کے بہت سے تیز رو تھک کر بیٹھ گئے تھے، بہت سے ساتھی بچھڑ گئے تھے، بھائی ہمہ جنہوں نے 1929 عیسوی میں ضمام میں قیادت سنبھالی تھی وہ وہی تھے جن کو 1917 عیسوی کی تحریک نے پیدا کیا تھا۔ پس اگر 1917 عیسوی کی تحریک 1929 کا پہلا زینہ قرار دی جا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ حضرت سید احمد صاحب شہید اور مولانا نصیر الدین رحمہ اللہ کی تحریک کو 1857 کی تحریک کا زینہ نہ قرار دیا جائے اور اس طوفان بے پناہ کے سرچشمے کہیں اور تلاش کیے جائیں۔ البتہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سید احمد صاحب اور حضرت مولانا نصیر الدین صاحب دہلی کی تحریکیں خالص اسلامی بنیادوں پر تھی، مسلمان ہی ان کے جانباز تھے اور مسلمان ہی علم بردار، اور کہیں استثناء تھا تو برائے نام تھا۔ اس کے برخلاف 1857 کی تحریک میں تفرد کے بجائے اشتراک اور علیحدگی کے بجائے اختلاط تھا، تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تفرد اور علیحدگی کے بجائے یہ اختلاط کیسے پیدا ہوا؟ مگر اس سوال کو وہی شخص حجت بنا سکتا ہے جو سیاسی تحریکات کے مد و جزر سے قطعاً ناآشنا ہو، لیکن جس نے بارہا دیکھا ہو کہ سیلاب کے وقت دریاؤں کی دھاریں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں، جہاں گھاس کے سوکھے ہونٹ نمی کو ترس رہے تھے وہاں آب رواں کی لہریں اچھلنے لگتی ہیں۔ اس کی نظر میں یہ حجت سوت کا کچا دھاگا ہے جس میں مضبوطی کا نام و نشان نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہے گا کہ جس وادی کو سیلاب بداماں بتایا جا رہا ہے کیا وہاں پہلے سے نشیب تھا جو سیلاب کا خیر مقدم کر سکے، یا اس میں ایسی نرمی تھی کہ سیلاب کے لیے اپنا سینہ کھول سکے۔ آئیے اس زاویے سے بھی سید صاحب کی تحریک پر ایک نظر ڈال لیں کہ کیا اس میں اشتراک و اختلاط کی گنجائش تھی یا نہیں۔ آئندہ صفحات کے ملاحظے سے اندازہ ہوگا کہ سید صاحب کی تحریک کا تفرد اس بنا پر نہیں تھا کہ گل چین کا دامن تنگ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ اب تک گلوں کو اپنی پزمردگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔